اور آج یہ حضرات آپ کو فکر مند کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہاں محنت کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالوحید جلالی صاحب نے خوبصورت انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے اکابر کے حوالے سے گزرے ہوئے تجربات کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حضرات بھی اس دور میں ان حضرات کے ساتھ تھے، طالب علمی دور تھا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، الیاس زبیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ احمد بخش شہید رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے حضرات پس دیوار زنداں مشکلات، مسائل، مصائب سے گزر رہے تھے۔ دوران طالب علمی اس جذبے کو سمجھے، ضرورت کو سمجھے تو یہ حضرات خود میدان میں نکلے، پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جس میں مصائب اور مشکلات بھی آئیں تو اللہ نے ان سے کام لیا، لے رہے ہیں، اور اس وقت یہ جماعت کے اور مشن کاز کے مختلف مناصب پر کام کر کے آپ کے سامنے ایک مثال بن چکے ہیں۔ اسی بات کی دعوت آپ حضرات کو دے رہے ہیں کہ عالم بننے کے بعد، فاضل ہونے کے بعد ایک جملہ جو استعمال کیا جاتا ہے فارغ التحصیل، یہ فارغ التحصیل و ضلع، وہ ہر کام سے بندہ فارغ ہو گیا تو بسا اوقات اس کا یہ مفہوم بھی سمجھا جاتا ہے 8 سال 10 سال مدرسے کی دال کھانا، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنا اور مختلف مراحل سے گزرنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا طالب علمی دور آسان ہے اتنا بعد والا کام آسان نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو یہ فارغ و تحصیل کا جملہ آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم فارغ ہو گئے، ہر کام سے فارغ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے سر پہ جو دستار باندھی گئی ہے، جو علم اکابر نے، اساتذہ نے آپ کو پڑھایا، محنت کی، جو سوچ فکر دی ہے، اس کے بعد آپ پر اب بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا یہ موقع ہے کہ اب اس پر اپنی محنت کا اور عمل کا آغاز کر دیں۔ لہٰذا اس طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داریوں میں سے مثلاً بڑی ذمہ داری اس سے اور بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ آپ گویا کہ نبوت کی اس منصب پر، اس محراب و منبر پر آ کر نبوت کے ذمے جو کام ہوا کرتے تھے اسے سر انجام دینے کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے۔ اب اس کو سنجیدگی سے اور دیانتداری سے سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں بھی، حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام کے کردار اور عمل کی روشنی میں بھی، پھر اپنے اکابر کے عمل و کردار کی روشنی میں بھی سمجھ کر اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ پاک پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انہیں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، جو نبوت اور رسالت کی شان آپ کو دی گئی ہے، منصب دیا گیا ہے، اب آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جو آپ پر اللہ کے احکامات نازل کیے جا رہے ہیں انہیں آپ آگے پہنچائیں۔ آگے آپ خود عالم ہیں، اس کی تفسیر اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ آگے پہنچانے کا حکم ہے، اور ساتھ اگلا جملہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ غور کیا جائے تو جہاں اعزاز بڑھا دیا جا رہا ہے، مقام بڑھا دیا جا رہا ہے، شان بڑی دی جا رہی ہے، منصب بڑھا دیا جا رہا ہے، وہاں اس مسئلے پر اس کو وارننگ کہیں گے، شاید جملہ مناسب ہے یا نہیں، وہاں یعنی کہ احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو فما بلغت رسالتہ، جو منصب آپ کو دیا گیا ہے گویا کہ اس کا آپ حق ادا نہیں کر پائیں۔ ایک تو درخواست کی صورت میں یہ باتیں میں عرض کروں گا، اس جملے کو، اس آیت کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار نہیں 10 بار پڑھیں اور ساری تفاسیر میں پڑھیں،
پھر اکابر کی تشریحات کی نظر میں پڑھیں، صحابہ اکرام کی تشریحات کی نظر میں پڑھیں، بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ اسی انداز میں نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد فطرت وحی کا زمانہ ہے، دوبارہ دوسری وحی جب آئی تو وہاں بھی منصب رسالت کی ذمہ داریوں سے آگاہی کیا گیا، کچھ لوازمات بھی بتائے گئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں تھا کہ بیٹھے تھے تو آپ سے کہا کھڑے ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا اب میدان آپ کو بتایا جائے گا، اس میں اتر کر آپ نے عملی کردار ادا کرنا ہے۔ اور پہلا کام یہ کرنا ہے فانذر، کہ لوگوں کو، کفار کو، مشرکین کو اور جو بھی آپ کے سامنے اللہ کے بندے ہوں گے ان کو ڈرانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے مولوی صاحب نے خود ڈر جانا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جو مولوی صاحب عالم بن جاتا ہے، فاضل بنتا ہے، پھر وہ کہیں مؤمن بنتا ہے، کہیں خطیب ہے، امام ہے، مدرس ہے، وہ بیچارہ سب سے پہلے خود ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اگر قرآن و سنت کے مطابق کچھ کروں گا تو کمیٹی والے کہیں گے چلو بھائی چھٹی کرو، اگر میں تھوڑا شریعت کے مطابق نظام لے کے چلوں گا تو شاید مدرسے والے کہہ دیں کہ حضرت صاحب کوئی اور مدرسہ سپاہی صحابہ والا دیکھ لو یا کوئی اور دیکھ لو، ادھر یہ کام نہیں چلے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کے دو خدا ہوتے ہیں، ایک حقیقی خدا، ایک مجازی خدا۔ حقیقی خدا تو اللہ کی ذات ہے، مجازی خدا جو ہے وہ مسجد کے متولی صاحب ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بیچارہ اس حقیقی خدا سے نہیں ڈرتا اتنا، کیونکہ وہ تو کریم ذات ہے، جتنا متولی سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو متولی نے بعد میں پوچھنا ہے کہ جناب مولوی صاحب آپ کو رکھا تھا یہاں سیدھا سیدھا دین بیان کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں۔ اب مولوی صاحب اس بیچارے کو کیا سمجھائے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے یا منفی بات نہیں ہے تو مثبت ہے، قرآن پاک ہی مثبت نہیں تو قرآن اور کی کون سی چیز مثبت ہوگی؟ اب وہ نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ تنخواہ کا بھی معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، ناراض نہ ہونا، یہ میں گپ شپ کے انداز میں کچھ باتیں تجربات سے ہم گزرے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارہ اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے متولی کی بات ہے نا، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس دامت برکات العالیہ کعبۃ اللہ کے امام ہیں، اللہ کے اس حرم کعبۃ اللہ کے امام ہیں، کتنا بڑا منصب ہے۔ ضمن جملہ ذہن میں رکھے، بڑے منصب کی خواہش بھی نہ کرنا، نہ مدرسے میں، نہ کلاس میں، نہ مسجد میں، نہ کسی جماعت میں کہ جی میں ڈائریکٹ کوئی لیڈر بھرتی ہو جاؤں، میں بڑا جناب وفاق المدارس کا صدر بن جاؤں یا جماعت کا صدر بن جاؤں، مؤمن بن جاؤں، اس میں یوں کروں گا۔ یہ بڑے حساس مسئلے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں، بھی جلالی صاحب نے بھی ایک جملہ کہا، کوشش یہ کریں کہ عاجزی میں لے کر چلیں، نام شام پیدا نہ کریں۔ جب عاجزی میں رہیں گے، محتاط رہیں گے تو ذمہ داریاں کم ہوں گی، احسن طریقے سے کام کر سکیں گے اور دو ٹوک کام کر سکیں گے۔ جب آپ بہت بڑے لیڈر بن جائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہوگا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ بتاؤ اس عوام کو کہ کائنات کا غلیظ ترین بدترین کافر کون ہے، یا کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ کس انداز میں حکم دے رہا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہے گا میں کہہ تو دیتا ہوں لیکن دیکھیں نا خان صاحب بیٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے، وہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے، میں گفتگو اس انداز میں کروں کہ یہ وزراء بھی خوش ہو جائیں، یہ صدر صاحب بھی خوش ہو جائیں، آرمی چیف صاحب بھی خوش ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھیں گے دعا کر کے تو اللہ کو بھی کہہ دیا اللہ میں مجبور تھا اسی لیے میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں۔ جب سارے ہی رخصت پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو عزیمت بھی تو کوئی چیز ہے، اس پر کون عمل کرے گا؟ تو اس طرف رخ نکل جائے گا۔ جتنے بڑے منصب پر ہوں گے اتنا ہی مسئلہ حساس ہوگا۔ جب بھی آپ کوئی بات کہنے لگیں گے اتنا شاید اللہ کا ادھر کا خوف یا وہ چیز نہیں ہوگی جتنا آپ حالات کا جائزہ لے رہے ہوں گے، حکمرانوں کا لے رہے ہوں گے، مسجد کا، محلے والوں کا، ماحول معاشرے کا، بہت ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں اور بندہ الجھ جاتا ہے۔ مخلص ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود بندہ الجھ جاتا ہے کہ میں کس کی بات کروں، کس کی نہ کروں، کیسے کروں۔ پھر اس کو حکمت بصیرت سمجھ کر
دین کے احکام کو، اللہ رسول کے احکام کو پس پش ڈال کر کے اپنی رائے کو لے کر کے آئے گا اور کہے گا تمہیں نہیں پتا، یہ وقت کی ضرورت تھی، اور چند لوگ ساتھ بھی ہوں گے، وہ کہہ دیں گے کہ حضرت کی حکمت داد دیتے ہیں، یہ بڑی بصیرت سے، یہ وہ اللہ کا نواز تو ویسے جذباتی آدمی ہے، خود بھی شہید ہو گیا، اوروں کو بھی شہید کروا دیا، یہ اعظم طارق نے ایسا کر دیا، یہ فلان ہے ایسا۔ وہ دیکھے نا مولانا عبدالعزیز بیٹھا اتنے بندے بروا دیے، اگر اعظم طارق ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اعظم طارق بھی ہوتا تو وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے نا، تو فرمایا فَأَنذِرْ، ڈرائیے، ڈرانا اگرچہ وہ ڈرانا نہیں ہے خطرناک ڈرانا، ڈرانا مقصد یہ ہے کہ ان کو احساس دلائیے اللہ کی وحدانیت اور اس کا خوف اس طرف۔ تو فَأَنذِرْ پہلی بات کہی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائے، تکبیر اور تحلیل اور ذکر اذکار، اللہ سے رابطہ، یہ ساری تفصیلات۔ آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، محبوب اپنا لباس پاک رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک، مطہر، مطیب، منزہ، اور پھر آپ کا لباس پاک نہیں ہوگا تو کس کا لباس پاک ہوگا؟ جب آپ سراپا خود پاک ہیں تو لباس بھی پاک۔ علماء نے مفہوم سمجھایا، بات سمجھائی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری طور پر آپ کے اخلاق و کردار و معاملات میں کوئی ایسی کمزوری نہ ہو کہ جب آپ کسی باطل کو، کسی کفر کو، کسی دوسرے کو اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے یا للکار کے لیے یوں کر کے بات کریں تو وہ آپ کو بھی یوں کر کے نہ کہے، اس کا سر جھک جائے۔ اور اگر آپ میں کمزوری ہوگی تو وہ کہے گا حضرت صاحب ہمیں کہتے ہو یوں کرو، آپ کی تو حالت یہ ہے، آپ کا تو ماضی یہ ہے، آپ کا حال یہ ہے۔ خاص کر یہ خطرناک سوشل میڈیا، یہ جو کچھ سامنے چل رہا ہے، یہ تو لمحہ کھول کے رکھ دیتا ہے سارا کچھ۔ وہ قیامت کے دن تو ہوگا ہونا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ اس وقت یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، اس لیے اس سے بھی بچا کریں، یہ بھی مستقل عنوان ہے۔ خیر، تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے معاملات کو اتنا کلیئر رکھیں کہ جب قوم کے سامنے جائیں تو وہ آپ کی ذات و صفات و کردار و معاملات پر انگشت برداری نہ کر سکے، وہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور یہ اگرچہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ معصوم ہے، انبیاء کی ہے، لیکن یہی طرز عمل جب صحابہ کرام نے بھی اپنایا تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے اس طرز عمل کو لے کر جگر بھی بڑھے۔ تو ضروری نہیں انہوں نے جا کر ہماری طرح 2 گھنٹے تقریریں کی ہیں، ان کے عمل و کردار بھی دعوت کا سبب بنے اور انقلاب کا سبب بنے۔ ان کے لباس کو دیکھ کر، ان صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ کم بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تشریف لے گئے، پیغام آیا کہ یہود کہتے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت نہیں، جو ہم نے اپنی کتابوں میں جو واقعات پڑھے ہیں کہ آنے والے امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلیفہ فاتح بیت المقدس جو ہوں گے ان کے اندر یہی اوصاف ہوں گے، آپ ان کو ہمارے پاس لے آئیں، ہم ذرا اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ چیز نظر آ گئی تو لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم چابیاں حوالے کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کر کے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ بھی واقعہ ہے نا کہ آپ پیدل چل رہے تھے، غلام جو ہے وہ سواری پر سوار تھا، اور جاتے وقت آپ کو یہ کہا، صحابہ نے قریب جا کر روکا کہ یہ معاملات ہیں، تو تھوڑی ایک درخواست آپ نے فرمایا کیا کہ یہ گھوڑا قیمتی ہے، اس پر آپ سوار ہوں، جس گھوڑے پر آپ آئیں یہ بریل قسم کا، اس کو ذرا پیچھے کریں، اور دوسری بات یہ آپ کے لیے جبہ دستار بھی ہم لے کے آئے ہیں، یہ 17 ٹاکیوں والا پیوند لگا ہوا کرتا، اسے تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں اور یہ پہن لیں۔ آپ تو بالکل انکاری ہوگے کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ جا رہے ہیں کفر کے مقابلے میں، ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ یہ درویشی کا انداز یہ مناسب نہیں ہے، ذرا ترتیب سے جائیں تاکہ پتہ لگے مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفہ آیا ہے۔ آپ پہلے تیار نہیں ہوئے، پھر زیادہ اصرار پر، جیسا کہ کتابوں میں واقعات موجود ہیں، آپ نے گھوڑا بھی بدل لیا، لباس بھی بدل لیا، لیکن بدلنے کے بعد کہتے ہیں جب سوار ہو کر کے آپ چلے نا، چند قدم چلنے کے بعد رک گئے، انہوں نے کہا یہ گھوڑا واپس لو، میرا گھوڑا دو، یہ لباس بھی لو، میرا لباس دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے دل میں آ گئی ہے کہ میں آج بڑے قیمتی گھوڑے پر بیٹھا ہوں، بڑا اچھا لباس پہنا ہوں، میں یہ وہ۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں
جن کے رائے پر 27 آیات 21 آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی، وہ فرما رہے ہیں جب اتنا بڑا آدمی اس کے نفس میں معاملے میں متاثر ہو سکتا ہے، ہم 14 سال بعد اس دور میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے آپ نے وہ گھوڑا واپس اور وہ تبدیل کر کا میں جس حال میں تھا اسی ان کا اسلام کی عزت وقار، ان کا نبی علیہ السلام نے جو دعوت ہمیں دی، جو اسلام دیا، وہ اسلام ہی ہماری اتنی بڑی عزت ہے، ہمیں اس زہری جو ہے نا لش پش کی ضرورت نہیں، اس اسلام کی عزت کی ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ انداز، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں کہ کہتے ہیں جوتی بھی چلتے چلتے ٹوٹ گئی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ہاتھ میں جوتی بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ کوئی یہ نہیں دیکھا کہ کافر کیا کہیں گے، ان کے سردار بڑے کیا کہیں گے، وہ بھیا مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلام کی عزت سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ کہہ کر جب سامنے گئے تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، ان کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے نا، تو وہ جو ان کا کوئی بڑا تھا، انہیں ساتھ والے کو کونی ماری، یہ نہیں کہا کہ پہلے ہم کتاب بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں، ریسرچ کریں گے، گفتگو کریں گے، 2-4 گھنٹے اٹھے بیٹھیں گے، پھر سمجھ آئے گا کہ یہ وہی شخصیت ہے یا کوئی اور ہے۔ کہتے ہیں پہلی نظر ہی پڑی تو انہوں نے ساتھ والے کو کونی مار کر کہتے ہوئے چابیاں لے ذرا جا کر دیکھے آپ حضرت عمر۔ یہ انداز تھا، یہ انداز تھا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کردار وہ بنا کر کے چلے۔ میرے اکابر جو شاملی کے میدان میں اترے، جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، جنہوں نے بہت سارے جہاد کے میدان سجائے، تعلیم کے میدان سجائے، تدریس کے میدان سجائے، دعوت و تبلیغ کے میدان سجائے، جن جن کی تحریکیں پروان چڑھی، جن جن کی تحریکوں نے منزل پائی، جن جن کی تحریکوں کے نتائج ثمرات سامنے آئے، دیانتداری کی بات ہے، کئیوں کا شاید ہم نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، آپ ذرا پڑھیے ان اکابر کو، ان کا طرز عمل کیا تھا، مزاج نبوت کے مطابق کار نبوت کو لے کر کے چلنا، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ قرآن پاک کچھ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں اور یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حالات کا تقاضا ہے، چونکہ مگر دراصل پر کر کے کبھی بات ادھر کر دی کبھی ادھر کر دی۔ مثلا مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنے تو یہ حرام ہے، یہ پہلے دور کی بات کروں، اب تو مولوی صاحبان سب کو جائز بنائے ہوئے ہیں نا۔ مولانا اعظم طارق صاحب کی تصویر لگتی تھی، حرام ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات ناریہ کی تصویر لگتی تھی، سب بزرگ خاموش ہو جاتے تھے۔ ابھی کی بات ہے، آج کل ختم بخاری شریف کے پروگرام ہو رہے ہیں نا، آپ کے قائدین میں سے کوئی وہاں چلا جائے تو ظاہر لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، استقبال کرتے ہیں، اٹھ کر نعرہ تکبیر زندہ باد کہیں گے تو بہت سارے بزرگ کہیں بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ وہ جلسہ نہیں ہے، یہ تقریب ہے، یہ روحانی اجتماع ہے، بیٹھ جاؤ، یوں نہ کرو وہ نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد اگر وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائیں، جس قسم کے بھی نعرے لگے، سیاسی لگے، مذہبی، یہ میں مولانا کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں فرق بتا رہا ہوں، جس قسم کے بھی نعرے لگے، چونکہ حضرت ہے، حضرت ہے نا، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پہلے کہہ دیا بھی اشیاء کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، جب 10,000 علماء قائدین کارکنان اس عنوان پر اس کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے ناموس صحابہ ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر چکے، جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، 10-12 ہزار شہداء کی تعداد ہے، تو پھر بیچ میں سے کوئی کہہ دیتا ہے جی سارے کافر نہیں ہیں، پھر کوئی کہہ دیتا ہے جی مطلقاً ہے یا نہیں ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے کوئی خدمت کر سکتے ہو کرو، تم سے کسی نے پوچھا ہے کہ مطلقاً ہے یا نہیں؟ قادیانیت پر یہ بحث کیوں نہیں ہے کہ مطلقاً ہے یا نہیں ہے؟ اے جی جلوس نکالتے ہیں جی، یہ جلوس دین میں ہے؟ یہ ختم بخاری شریف دین میں ہے؟ بھئی جلوس کے اوپر تمہیں سوال ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کوئی دین سمجھ کر کے تو نہیں کیا، لیکن جو محنت ہو رہی ہے ایک عوامی آواز ہے، دشمن کی راہ روکنے کے لیے ایک انداز اپنایا جو ہمارے اکابر نے بھی اپنایا تھا، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نے اور دیگر اکابر نے بھی اس ایک جدوجہد ایک قدم اٹھانے سے، گھر سے نکلنے سے دشمن کی بھی راہ رک رہی ہے، رستہ رک رہا ہے اور وہ ٹینشن میں ہے، اور ادھر فوائد ہیں کہ بچے کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھوں کو، سب کو پتہ لگ رہا ہے خلیفہ بلا فصل کون ہے، اور ایک صاحب باقی یہ محنت کر رہے ہیں، کوئی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی سرپرستی کر رہے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوں گے بیچ میں کہیں گے جی یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے، ختم بخاری یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ختم بخاری تھا،
ہمارے اکابر کے دور میں ختم بخاری تھا اس انداز میں جس انداز میں اب ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک آواز ہے، اس طرح لوگوں کو ترغیب ہو جاتی ہے، مدرسے کا تعارف ہو جاتا ہے، بہت ساری رہنمائیاں مل جاتی ہیں۔ اکابر نے ایک دعائیہ تقریب ہے، اگر اس میں تھوڑا اہتمام پیدا کر دیا ہے، فوائد ہیں، انہوں نے اس کو دین سمجھ کے تو نہیں کر رہے، ضرورت سمجھ کے کر رہے۔ تو ہمیں تو نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی اکابر بات کریں ہم کہیں یہ دین ہے، لیکن ہم جو بات کریں گے اس میں تو یہ مزاج والے مولوی نہیں بننا۔ اصول اپناؤ جو قرآن و سنت کہہ رہے ہیں۔ بات میری لمبی ہو گئی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کو پاک رکھو، کردار انداز آپ پر انگلی کوئی نہ اٹھا سکے، تب جا کر آپ تعلیمی میدان میں، تدریسی میدان میں، تحریکی میدان میں، تنظیمی میدان میں، جس بھی میدان میں کام کرنا چاہیں گے اپنے کردار کو کلیئر رکھیں گے، یہ کامیابی ہے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، صرف اپنا کردار ہی پاک نہیں رکھنا، اپنی محفل کو بھی پاک رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام کو ہدایات دی گئی تھی، اپنی محفل کو بھی پاک رکھنا ہے کہ ہماری محفل میں بلا وجہ مسلسل کوئی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایرے وغیرہ نہ ہوں، اور وقار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، یا کم از کم مسلمان تو ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ بیٹھ کر دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی محنت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، دوسری طرف کبھی آپ کی محفل میں کوئی بدبخت بیٹھا ہے، کبھی کوئی بدبخت بیٹھا ہے، یہ تو دین کی خدمت نہیں ہے۔ یہ بھی تنقید کے لیے نہیں، کلیئر بات کر رہا ہوں۔ بات میں نے کی عبد الرحمن سدیس صاحب کتنے بڑے منصب پر ہیں، ہمیں ایک لحاظ سے ہوتا ہے، رشک آتا ہے کہ دیکھو امام کعب ہے، جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے، آج وہاں سدیس صاحب کھڑے نماز پڑھاتے ہیں، لیکن وہ معاملات میں وہ بندہ جکڑا ہوا کتنا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور پورا قرآن پاک رمضان میں سنانا تو مجبوری ہے۔ عموماً جو نماز میں قرآن پاک حرمین میں پڑھا جاتا ہے، مجھے رہنے کا موقع ملا ہو، حضرات نے بھی غور کیا ہوگا، پورے سال میں آپ کو سارا قرآن پاک سننے کو مل جائے گا نمازوں میں۔ جہاد کی آیات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاد کی آیات حرمین میں نہیں پڑھی جا سکتی، کیا فائدہ اتنے بڑے منصب کا؟ اس لیے چھوٹے رہ کر، تھوڑے رہ کر، محدود رہ کر کام وہ کر جو واقعتاً نبوت کی وراثت کے حق ادا کرنے کا اور نبوت کے وراثت کی شان کو بڑھانے کا سبب بنے، دنیا دیکھ کر کے کہے واقعی یہ انبیاء کے وارث جا رہے ہیں۔ اس کے لیے درخواست ہے، یہ حضرات جو آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، فکر مند کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں کہ پگڑی باندھ دی، دستار ہوگی، تصویر ہوگی، چلے گئے جی بڑے زندہ باد ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ایک مقصد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پاکستان والوں کے لیے انتہائی حساس حالات ہیں، ہر لحاظ سے تفصیلات آپ کے علم میں آتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہر عالم، ہر فاضل جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک سوچ بنا لے اور قرآن پاک کے مطالعے میں اہتمام کرے۔ قرآن پاک کو دیکھیں نا، جو مدرسے میں پڑھا ہے وہ سبقن پڑھا ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے خوب مطالعہ کرو، اور سب سے زیادہ ہر معاملے میں جب کوئی بات ذہن میں آئے سب سے پہلے قرآن پاک کو سامنے رکھو کہ اللہ کیا فرما رہے، پھر نبی علیہ السلام کا فرمان، صحابہ اہل بیت کا عمل، ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، بھٹکیں گے نہیں۔ اور اگر کہیں گے جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو آگے کتنے تفریق ہے، مزید تفریق پیدا ہوگی۔ اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کے وارث بن رہے ہیں تو کار نبوت کو مزاج نبوت کے مطابق لے کر چلنے کا عزم پیدا کریں کہ جو ہمارے ذمہ کام ہے نبی علیہ السلام کا، اس میں مزاج بھی آپ کا ہم نے سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو پھر حالات جیسے کیسے بھی ہوں، وہ حالات وقتی پریشانی ضرور ہوتی ہے، کامیابی اسی میں ہوتی ہے جو اس کے تابع داری میں ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، جسے نبی علیہ السلام نے اپنی امت میں سب سے زیادہ رحیم، شفیق، مہربان، نرم دل والا کہا۔ جب مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کو حکم دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بار بار کہا جی یہ ممکن نہیں ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیجئے۔ وہ نرم دل والی عظیم شخصیت جب کندھے پر ذمہ داری پڑی، آپ کے دور میں بھی دینی معاملات میں اہمیت تھی، اس کا یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صوفی قسم کے آدمی تھے۔ رحیم امت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صوفی قسم، صوفی سے مراد یہ صوفی لا یوفی ہے، اور یا صوفی ہے، میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، صوفی لا یوفی نہیں، یہ مزاج نہیں تھا۔ نرم دل ہونے کے باوجود، سب کچھ برداشت کے باوجود، جب اللہ کی وحدانیت پر
اس یہودی نے ذاکر نے تبرہ کیا تو صفحے چیٹ کر کے ایک تھپڑ مارا، جس کا مقدمہ حضور کی خدمت میں آیا تھا تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا آیت نازل ہوئی، اپنے سگے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پہلے کی بات ہے۔ حضور نے پوچھا تو کہا آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، باپ ہوگا تو اپنی جگہ پر ہوگا لیکن آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے۔ اسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملے بخاری شریف میں آپ نے پڑھے، امسس بذر اللہ، یہ نہیں کہا یارو یوں نہ کرو، مہربانی کرو، صحابہ کو یوں کمزور نہ سمجھو۔ انہوں نے جب کہا نا یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے مشکل وقت میں، تو صدیق اکبر بولے امسس بذر اللہ، او بتوں کی شرمگاہ چاٹنے والے، خبردار دوبارہ بکواس کی میں گردن اتار دوں گا، زبان کاٹ دوں گا۔ ایک طرف حدت یہ ہے، نبوت کے دنیا سے رحلت ہے۔ حضرت عمر باقی صحابہ سے مشورہ کیا، مرتدین منکرین زکات ہے، سارے واقعہ آپ کے سامنے، کیا کرنا چاہیے؟ اکثریت رائے یہ تھی کہ پہلے استحکام پیدا کرو، احتیاط کرو، پھر کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک تو یہ فرمایا مجھے یہ برداشت نہیں کہ نبی کے دین میں نقصان ہو رہا ہو اور میں خاموش ہو جاؤں، میری جان جاتی ہے چلی جائے میں خاموش نہیں ہوں گا۔ دوسرا کہا یہ لشکر اسامہ جو ہے اس کو چند دن بعد کر لینا، ابھی سارے دکھیاں صدمے سے۔ آپ نے کہا جو نبوت نے جھنڈا گاڑا تھا اس کو میں اتار نہیں سکتا، یہ بھی ابھی جائے گا، وقت پر جائے گا، اور منکرین کے خلاف جہاد بھی ہوگا، سارا کچھ کروں گا۔ کوئی ساتھ دیتا ہے دے، کوئی نہیں دیتا نہ دے۔ حضرت عمر نے جب بولا نا تو ان پر آپ کو زیادہ غصہ آ گیا۔ اسلام سے پہلے تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر حضرت کو کیا ہو گیا؟ عالم بننے سے پہلے تو طالب علمی دور میں بڑے جماعتوں میں شریک ہوتے تھے، نعرے لگاتے تھے، جلوس نکالتے تھے، اسٹیجوں پر آ کر قادیانیت، شیعت، سارے فتنوں کے خلاف دھوئیں دار تقریریں تھی۔ اب حضرت صاحب شیخ الحدیث بن گئے، محتمم بن گئے، مدرس بن گئے، امام بن گئے، خطیب بن گئے، اب حضرت صاحب خاموش کیوں ہو گئے؟ اب حکمت کدھر سے آ گئی ہے؟ یہ بصیرت کدھر سے آ گئی ہے؟ وہ طالب علمی دور والے جذبے ٹھیک نہیں تھے یا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام آقا کا ہے، جو حکم شریعت کا ہے، حالات اجازت دے نہ دے میں نے چلنا ہے۔ اس لیے مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے حالات نے میرا کیا بگاڑ لیا، حالات مجھے کھا گئے۔ جب دیکھو حالات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، حالات تمہیں کھال جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں، حالات تمہیں اپنے من پسند کھانوں کی اجازت دیتے ہیں، حالات تمہیں فیسیں طلب کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اپنے پروٹوکول ترتیب دینے کی اجازت دیتے ہیں، ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں، صرف شریعت کو بیان کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتے، ختم نبوت صحابہ کا دفاع کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ چیز اس کو سمجھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا جس کی ضرورت تھی۔ وقتی ٹینشن ضرور ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کے اٹھائے ہوئے قدم فائدے مند ثابت ہوئے، نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ باقی حضرات میں بھی جرأت پیدا ہوئی، دشمن پر روک طاری ہوا، اور اس کے ثمرات آج تک امت کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب، احادیث طیبہ، نبی علیہ السلام کا مزاج، آپ کا فرمان، آپ کا مزاج، اس کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، ہمیشہ اللہ کامیاب